आफाकियत की इंतहा, नाबीना माँ का आखिरी सहारा छिन गया। मोहब्बत की शादी का खौफनाक अंजाम, बीवी दिन दिहाड़े कत्ल। शादी ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ पसंद से। सफाक कातिल किस तरह 2 माह तक पुलिस को देता रहा चकमा। जिस शहर में जाता था अपने रिश्तेदारों की तरफ ठहरता था? रिश्तेदारों या जानने वाला जो भी आपको होता में से किसी को पता ही नहीं था? किसी को पता नहीं था कि ये क्या करके आया और कैसे इनसे मिलता था और आगे निकल जाता था। क्या सजा से बचने के लिए शौहर ने बीवी पर लगाए शर्मनाक इल्जामात। मैंने दरवाज़ा खोला ना जब अंदर एक लड़का था, फिर तुम्हें देख के भाग गया? वो उसको मैं पकड़ने लगा हूँ। कोई गवाह है इसका? सर तब कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा, तब कोई भी नहीं। मुल्ज़िम आमिर ने अपनी बीवी आसिया को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। 1-2.5 साल का उनका बेटा भी है। ये एक पसंद की शादी थी, पसंद की शादी, और घर से भागकर शादी की गई थी। ये अदालत में जाके शादी की गई, कोर्ट मैरिज की गई, और उसके बाद नाज़रीन वही हुआ जो इस मुआशरे में होता चला आ रहा है। हमने देखा है कि जब भी पसंद की शादी की जाती है तो उसके बाद जो उसका अंजाम है वो इसी तरह ज़्यादातर इंतहाई खौफनाक होता है, बड़ा खूनी अंजाम होता है। देखने में ये आया है कि पसंद की शादी का अंजाम अक्सर उम्मीदों के बरअक्स होता है। कभी घर वाले पसंद की शादी के खिलाफ होते हैं और मामला खून खराबे तक जा पहुंचता है, तो कभी मियाँ बीवी की मोहब्बत नफरत में तब्दील होकर कत्लो गारत पर इख्तिताम पजीर होती है। जरा ये तस्वीर देखिए, खूबसूरत लड़की की तस्वीर। इस लड़की की आंखों में कई ख्वाब सजे थे, इसके दिल में भी कई अरमान थे। ये लड़की आसिया है जिसने अपनी पसंद की शादी की थी। हथकड़ियों में ये जकड़ा नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर है। आखिर क्या हुआ इनकी मोहब्बत की शादी का अंजाम? क्यों शौहर को लगी हैं हथकड़ियां? कैसे मिली थी आसिया की खून में लथपथ लाश? क्या मोहब्बत करने वाले शौहर ने बीवी पर किया था जानलेवा तशद्दुद? आसिया ससुराल से महके क्यों आई थी? क्या मोहब्बत की शादी करने वाले ने रचा रखी थी एक और शादी? मोहब्बत नफरत में कैसे तब्दील हुई? क्या मोहब्बत करने वाला शौहर बीवी के किरदार पर शक करता था? क्या शौहर को मिला था कोई सबूत, या फिर शक की बुनियाद पर नफरत का लावा शौहर के दिल में पकता रहा? नाबीना माँ बेटी का घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। बीवी शौहर के जुल्म से तंग आकर मैके आई। मैके में कैसे शौहर ने खेली खून की होली? लाजमी देखिए आज का प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, आसिया के हम घर पे आए हैं और घर के हालात देखे तो यकीन करें कि दिल जो है वो डूब सा गया। ये किराए का घर है, इंतहाई गरीब लोग हैं। ये जो आसिया की वालदा है वो आंखों से नबीना है, इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक वो अपनी बेटी की जो मौत है उसके सदमे से बाहर नहीं निकल आई। अभी भी वो पुकारी अपनी बेटी को, क्योंकि इसकी बेटी का नाहक कत्ल किया गया है। एक जवान बेटी का नाहक कत्ल किया गया है। इसके जो जज्बात हैं ये आप ज़रा खुद देखें। एक तो आंखों से नाबीना है, वो कुछ देख नहीं सकती। माँ जी सबर करो, हौसला करो। मैंने दसो गल करो थोड़ी जी। शादी ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ? ਅੰਬਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੀ ਸੀ तो ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਤੇ ਚਾਚੇ ਬਣੇ ਅੰਬਰ ਬਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਕੁਝ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਸੰਦ ਜੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। माँ बेटी की खुशी में रजामंद थी। नाबीना माँ बेटी का घर बसाना चाहती थी। आसिया आमिर से मोहब्बत करती थी, तभी उसने आमिर से पसंद की शादी की थी। हम इस वक्त थाना बागबानपुरा बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त कैसर अजीज साहब मौजूद है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। हम इनसे पूछेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे, क्यों कत्ल किया गया, क्या मुल्ज़िम अपनी बीवी पे कुछ शक करता था, उसके किरदार पे शक करता था, या उसने बेगुनाह कत्ल कर दिया।
کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں. کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آغاز سے بتائیں یہ کب کا وقوع ہے, ان کی شادی کب ہوتی ہے, ان کی پہلی ملاقات کب ہوتی ہے, کیونکہ جو ملزم ہے یہ غالباً گجرات کا رہنے والا ہے اور جو ملزم ہے یہاں لاہور جو مقتولہ ہے وہ لاہور رہتی تھی, تو ان کی آپس میں دوستی کب ہوتی ہے؟ یہ تقریباً آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے ان کا آپس میں رابطہ ہوا, لڑکی اور لڑکے کا فون پہ ہی رابطہ ہوا. فون پہ رابطہ ہوتا ہے, جی. ٹھیک ہے. تقریباً 4 سال قبل انہوں نے کورٹ میرج کر لی, لڑکی اپنے گھر سے اس کے ساتھ چلی گئی, اس نے کورٹ میرج کی اور پھر اس کے بعد یہ اس کے ساتھ مختلف جگہوں پہ رہنے شروع کیا کر دیا. رشتہ مانگا گیا ملزم کی طرف سے یا لڑکی کو اس نے بہلایا پھسلایا یا پسند کی شادی ڈیفینیٹلی تھی تو وہ گھر سے بھگا کے لے گیا؟ جی گھر سے بھگا کے لے گیا تھا, رشتہ مانگنے والی کوئی سچویشن نہیں تھی. اس نے لڑکی کے ساتھ اس کے مراسم جو سٹارٹ ہوئے اس کے بعد اس نے لڑکی کو بھگا کے تو یہاں سے لے گیا. یہاں سے لے گیا. اور شادی کہاں پہ کی؟ کورٹ میرج کی انہوں نے لاہور میں. لاہور میں آسیہ اور عامر نے کورٹ میرج کی تھی. سب کچھ معمول کے مطابق تھا, لیکن ابھی تو کئی سچائیاں سامنے آنا باقی تھیں. کیا عامر پہلے سے شادی شدہ تھا؟ ناظرین, شفاق انسان میرے ساتھ موجود ہے. یہ وہ ملزم ہے جس نے اپنے بیٹے کی, اس بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 2.5 سال. اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا. اسے کوئی ترس نہیں آیا. یہ دکھنے میں انسان ہے لیکن اندر سے حیوان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ پسند سے شادی کرتا ہے اس کے ساتھ, اسے گھر سے بھگا کے لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ تشدد شروع کر دیتا ہے. اسے 4 سال تک مارتا بھی رہا ہے, اس پہ تشدد بھی کرتا رہا ہے, اور صرف اس بنیاد پہ کہ اسے شک تھا کہ وہ کسی کے ساتھ غلط ہے یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہے, کوئی معاملہ چل رہا ہے. اسے کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں تھا, نہ اس نے ثبوت آج تک کسی کو دیا. اس لڑکی کے گھر والوں کو کوئی ثبوت نہیں دیا. اب چونکہ یہ پولیس کے پاس ہے, نہ یہ پولیس کو کوئی ثبوت دینے میں ابھی تک کامیاب ہوا ہے. اس کا یہ جو گھنونا چہرہ ہے یہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور ہیں. اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدنام ہے. قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. اگر اسے شک تھا یا اسے یقین بھی ہو گیا تھا, اسے پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے, اب اس دنیا میں نہیں ہے. میرے منہ سے تو اس طرح کے الفاظ ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ایک انسان اب دنیا میں نہیں ہے. اگر اسے یقین بھی تھا تو اس نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اسے اس کے جو گھر والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں لے کے گیا؟ کوئی اور اس نے اس کا حل کیوں نہیں نکالا؟ اسے قتل کرنے کا, ہتھیار اٹھانے کا, وہ چھری اٹھانے کا حق کس نے دیا؟ اس سے ہم پوچھتے ہیں. عامر, تمہاری شادی کب ہوئی تھی یہ بتاؤ سب سے پہلے. یہ شادی ہوئے کو 3 سال ہو گئے. 3-4 سال ہو گئے ہیں شادی کو؟ جی 3 سال. 3 سال ہو گئے ہیں. جی سر. شادی کیسے ہوئی تھی؟ شادی اس کی امی یہاں سے گئی تھی وہاں گجرات, وہاں کچہریوں میں نا وہاں پہ جا کے شادی کی تھی. جی. عدالت میں شادی کی تھی؟ جی عدالت. کیوں؟ اگر امی ساتھ تھی تو عدالت میں شادی کیوں کی تھی؟ وہی انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا. میں نے اس کو بولا تھا کہ ہم لوگ ادھر سے نا اچھے طریقے سے شادی کریں گے. اچھا. انہوں نے بولا کیوں؟ وہ ان کہہ کا رہے کیا فائدہ تھا تھے اس میں؟ پہلے بھی شادی شدہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ پہلے سے شادی شدہ تھی؟ جی. اس کے 3 بچے تھے, 2 لڑکیاں اچھا. اور 1 لڑکا. اس سے پہلے بھی ایک شادی تھی اس کی. جی. پسند تم نے خود کیا تھا؟ اس نے فون کیا تھا مجھے. ہاں. پہلی مرتبہ. نہیں, گن پوائنٹ پہ شادی ہوئی تھی تمہاری؟ نہیں ہوئی تھی نا. جی. تم نے پسند سے شادی کی, اپنی مرضی سے شادی کی؟ جی. میں نے اس کو بولا تھا, میں نے بولا تمہیں کوئی اور پسند ہے تو میری زبردستی نہیں ہے, میں شادی شدہ ہوں پہلے سے بھی. اچھا. میں نے اس کو بولا تھا. تم بھی شادی شدہ تھے پہلے جی. سے؟ میں پہلے سے شادی شدہ تھا. پھر اب تمہاری یہ دوسری بیوی تھی؟ جی. اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں. تمہاری پہلی بیوی تمہارے ساتھ تھی ابھی؟ جی. دونوں ایک ساتھ رہتی رہی, اس کی والدہ کو پتہ ہے. عامر کے بقول اس کی دونوں بیویاں ایک ساتھ رہتی تھیں. یہ نوجوان شادیوں کا شوقین تھا. کیا پسند کی شادی کرنے کے بعد شوہر اپنی نئی نویلی دلہن پر کرتا تھا جان لیوا تشدد؟ کوٹ مار کے مینا کر رہے 2 مہینے شادی جدوں ہوئی ہے اس تو فوری بعد مارنا شروع کرتا تھا؟ مارنا شروع. کیوں؟ کس وجہ سے مارتا سی؟ دوسری سوکن میں نے خرچے کردا سی. پہلی بیوی بنے, پہلی بیوی نو خرچہ دیندا سی؟ اینو میری بیٹی نو کوئی خرچہ نہیں دیندا سی, کوئی کچھ نہیں کردا سی. اچھا. میری بیٹی ہمسائے نال سائی نو انہاں کر روٹی مانگ کے کھاندی سی. کھانا بھی نہیں سی دیندا؟ کھانا بھی نہیں دیندا سی. اس وجہ نال لڑ کے تہاڈے کول آ جاندی سی؟ میرے کول آ جاندی سی. آسیہ شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ماں کے گھر آ جاتی تھی. آخر کرتی بھی تو کیا کرتی, شوہر نے ظلم کی ساری حدیں توڑ ڈالی تھیں. اس کے بعد لاہور میں ہی رہائش تھی ان کی یا یہاں سے بھی چلا گیا؟ یہ بیسیکلی تو یہ جلال پور جٹاں ریسنٹلی رہ رہا تھا. اس سے پہلے یہ عارف والا
جو اس کا آبائی گاؤں ہے عامر کا، وہ عارف والا عارف والا ہے، ہے، وہاں ٹھیک سے ہے۔ یہ جلال پور جٹاں کو محنت مزدوری کرتا تھا وہاں پہ اس کو لے گیا۔ یہ تقریباً 4 سال اس کے ساتھ رہی۔ شادی کے بعد ان کی ناچاکی شروع ہوئی، چھوٹے موٹے معاملات پہ ان کی گرمی سردی ہوتی رہتی تھی۔ تو اب یہ جو لڑکی ہے آسیہ جو مقتولہ ہے، یہ لڑائی جھگڑوں سے اور اس کے شک کرنے کے، اسپیشلی اس کے شک کرنے کی وجہ سے، جو اس کی وہ کریکٹر پہ شک کرتا تھا، اس کی وجہ سے یہ اس کو چھوڑ کے اپنی والدہ کے پاس آ گئی۔ اس کی والدہ ضعیف العمر خاتون ہے، بیچاری نابینا ہے، ان کو ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دیتا، اسی کے پاس آ گئی۔ اور تو اس کے پاس کوئی اس لڑکی کا اور کوئی بھائی نہیں ہے؟ جی نہیں، والد فوت ہو چکا، والد اس کی فوت ہو والدہ نے چکا ہوا ہے۔ دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ دوسری شادی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ملزم کو پتہ تھا کہ اس کے پیروی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ والد ہے سر پہ، تو اس لیے اس پہ ظلم بھی کرتا تھا، تشدد بھی کرتا تھا۔ یہ 4 سال یہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے پنجابی میں کہتے ہیں رانجھا راضی کرتا رہا ہے؟ جی بالکل کرتا رہا، تشدد کرتا رہا ہے۔ ایسی باتیں بالکل انٹروگیشن میں سامنے آئی ہیں کہ اچھا، اس پہ اکثر مار پیٹ کرتا رہا۔ پولیس بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ظالم شوہر بیوی پر تشدد کرتا تھا، جبکہ شوہر کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ بہرحال تم نے پسند کی شادی کی، جی زبردستی شادی تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں شادی کی کتنی دیر بعد تم نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا؟ نہیں مارا، ایک دن بھی نہیں، ایک دن نہیں مارا؟ بالکل نہیں۔ ایک ہی دفعہ مارا ہے، جان سے مار دیا؟ وہ میں بالکل مارنے کی ارادے پہ آیا بھی نہیں تھا اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی اگر پنڈا تم نہیں مارتے مارا۔ نہیں تھے تو وہ روٹ کے تنگ آ کے تم سے یہاں پہ لاہور کیوں آ جاتے؟ نہیں سر، نہیں سر، اپنی وہ ماں کے ہر پاس کیوں آ جاتے؟ 1 مہینے کے بعد اپنی ماں کے پاس، میرے پاس کم دن گزارتی تھی اور اپنی والدہ کے پاس زیادہ دن گزارتی تھی، یہ اس کو پتہ ہے۔ کیوں سے پتہ ہے؟ تم میں بتاؤ، کبھی اگر تمہارے ساتھ بڑا خوش تھی، تم اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، تو اسے مارتے نہیں تھے، پیٹتے نہیں تھے، تو یہاں سے کیوں بھاگ کے چلی جاتی تھی؟ سر یہ مجھے نہیں پتا، برلنا وہ تمہاری شریک حیات تھی نا، تمہاری بیوی تھی، تم سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا یہاں سے کیوں جاتی تھی؟ مجھے میاں سمجھتی ہی نہیں تھی بھائی، وہ کیا سمجھتی تھی؟ مجھے میاں سمجھتی ہی نہیں تھی، وہ کیا سمجھتی کب اس کو میں بولتا تھا بھائی یہاں پہ رہو، جو میرے میاں پاس مارے گا، رہو، پیٹے گا، تشدد کرے گا، بلا وجہ کے الزام لگائے گا، تمہیں میاں وہ کیوں سمجھے گی؟ بیوی کیسے اپنے شوہر پر مان کرتی، اسے محبت دیتی، جبکہ اس کو ہر روز شوہر کا ظلم سہنا پڑتا تھا۔ شوہر کے تانے اور مار پیٹ سے تنگ آ کر وہ ماں کے گھر میں پناہ لیتی تھی۔ ماں بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ بیوی کیسے اپنے شوہر پر مان کرتی، اسے محبت دیتی، جبکہ اس کو ہر روز شوہر کا ظلم سہنا پڑتا تھا۔ شوہر کے تانے اور مار پیٹ سے تنگ آ کر وہ ماں کے گھر میں پناہ لیتی تھی۔ ماں بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ پھر پیچھے آندا سی لین جی واسطے ہاں جی لے جاندہ سی آمنا کی کہہ کے لے کے جاندا سی، تانوں تسلی دیندا سی؟ جی تسلی دینی، میں کہنا آسیہ بیٹا ویکھ رہے تینوں ساری زندگی اج میں زندہ ہیگی ہاں، تو اندر تو جان چھڑا لے۔ میری بیٹی نے کو کہنا نہیں امی دنیا نہیں چھڑتی، دنیا آندی ہے کہ پتہ نہیں نہ دا کاروبار بن کے آئے گا، میں نہیں، میرے نصیب میرے نال، میں انہوں نے چھڑنا۔ میری بیٹی آئی ہے میرے کو، میں اتھے رہی ہے، میں اے 4 سال نے ماں جی پہلے میں نے دسو کہ جی، جی۔ کنا کو ظلم کیا ہے، کس طرح ظلم کرتا بے ہے؟ حتات ظلم میری تینا ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے۔ اچھا، کوٹ مار کے گال دینا، میں کو رکھ نہ میری بیٹی نے میں تو پوچھنا نہ، میری بیٹی نے آدھے بندے نے نہ چلا جانا، کمی نہیں میرا گھر ہے، میں آزان دوسرا پیو نہیں سدانا، میرے کیا نہ آکھے کہ آزان دا دوسرا پیو، میں نہیں آکھنا چاہتی، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اچھا ہون لڑ کے آ گئی سی گھر؟ ہاں جی، نہیں ہون کنے دن ہو گئے سی اتنے تہاڈے کول سی؟ میرے کو مثلا چوتھے مہینے سال سی بچے سالگرہ سی بیٹے دی، اچھا جی، میں سالگرہ تے گئی ہوں، مائک ذرا اپنے کول کر لو، منہ تے کول کر لو مائک۔ اچھا میں سالگرہ تے چلی گئی ہوں، اوتھے انہاں دی رہائی بسات ہوئی ہے، مینوں کہندا لے جا دی تی نوں، میں آکھا نہیں بیٹا میں خوشی تے آئی ہوں، میں تی نوں رون نہیں آئی، میں تی نوں وسامنا چاہنی ہوں، میں اتھوں لے کے میں آپ ہی آ کے میں تی نوں نہیں لیندا اٹکے بھائی نوں، میں شوگر دی مریض ہیگی ہاں، دل دی مریض ہاں، میرے اندروں ہڈیاں درد کردیاں سن، میں فون کیتا آسیہ پتر میں ٹھیک نہیں ہیگی، ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਆਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਆਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਆ ਸੀ,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਰ ਰਾਜੀ ਮੇਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਵੇ, ਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਈਆਂ। ਉਤੋਂ ਬੇਟਾ ਆ ਵਾਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, बेटी मेरी मेरे को रह गई। शहर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया था। आसिया मैके से ससुराल ना जा सकी और शौहर का गुस्सा भी ठंडा ना हुआ था। क्या शौहर को था बीवी के किरदार पर शक? पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया? और जो ये शक करता था उसे किसी पे डेलिबरेटली शक था, किसी शख्स का नाम लेता था या बस? अभी तक तो किसी का नाम सामने अभी तक नहीं आया। इसको सिर्फ शक था, वो कोई सबूत नहीं था उसके सबूत उसके पास नहीं था वो, और अभी पुलिस को भी कोई सबूत नहीं दिया इसमें। पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं है क्योंकि उसके पास कोई नहीं, शक पे चीज़ें लेके चल रहा था। एक हस्बैंड को ऐसा तो करना नहीं चाहिए कि अपनी बीवी पे इस तरह शक करे और शक की बिना पे उसको कत्ल कर डाले। अब जिस दिन ये घर आया उस दिन ये कहता है कि ये मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई नामालूम आदमी घर से निकल के गया, लेकिन जब इसने देखा नहीं अपनी आंखों से, अपनी आंखों से देखा नहीं। अब उस घर में जिसमें ये रह रही थी, ये किराए का घर है, एक नीचे कमरा है, पोर्शन छोटा सा है, उसमें ये लड़की आबाद थी, ऊपर कोई और फैमिली रह रही है, मे भी कोई ऊपर वाली फैमिली से कोई गुजरा हो। बस जो शक है ना, सिर्फ एक शक की बुनियाद पे, शक कोई इससे कंफर्मेशन नहीं थी, कोई इसके पास सबूत नहीं था, अपनी आंखों से नहीं देखा था, किसी ने बताया नहीं था, लड़की का किसी के साथ फोन पे राब्ता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लड़की के पास फोन नहीं। पुलिस के मुताबिक तो लड़की के पास मोबाइल फोन था ही नहीं। फिर ऐसी कौन सी बात थी कि शौहर बीवी पर करता था शक? क्या शक की बुनियाद पर शौहर ने खेली थी खून की होली? सर मैंने कभी भी उसके ऊपर ना बिला वजह का इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, ठीक है, कुछ सबूत है तुम्हारे पास? उसका ये सबूत है, अगर मेरा डाटा आप ऑन कर सकते हैं मेरी सिम से, अच्छा, ठीक है, आप देख सकते हैं, सुन क्या सकते है हैं उसमें इसकी वालदा और इसकी जो कॉलें आती थी ना मुझ पे, ठीक है, एक क्या था उस कॉल पे? अल्लाह दित्ता एक लड़का है, अच्छा, कसूर का रहने वाला, अच्छा, ठीक है। लड़की लाहौर की रहने वाली थी? नहीं, वो बावलपुर की है। बावलपुर की रहने वाली थी, लाहौर अपनी माँ के पास रहती थी। तुम शादी के बाद कहाँ पे लेके गए? गुजरात। और तुम कह रहे कि उसका किसी कसूर में एक लड़का है अल्लाह दिता, उसके साथ ताल्लुक था? वो बताता हूँ ना, कोई लिंक बनता है इन बातों का? वो बात तो सुने ना। क्या था उसमें? तुमने कॉल देखी कोई? वो गुजरात गाड़ी रेंट पे लेके ना मेरे बच्चे के सालगिरह थे, अच्छा, वो मेरे कहने पे नहीं गया था वहाँ पे, अच्छा, मेरी बीवी के कहने पे वो आया था बावलपुर से, कसूर पे बावलपुर गया, वहाँ से उसने 5,000 की साइकिल ली है और आते वक्त 5,000 मेरी बीवी को दे कर आया। तुम्हारे बच्चे का गिफ्ट साइकिल? जी, साइकिल और 5,000 रुपया दे कर आया वहाँ पे। अच्छा, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ? बिल्कुल मेरी आंख, इसकी माँ को भी पता है, इसकी माँ भी वहाँ पे थी, इसकी माँ ने फिर अगर तुम कह रहे तुम्हारे पास ये सारे सबूत हैं तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं दिए? पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? इसकी माँ को मैंने बोला, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो, पुलिस को तुम कोई सबूत देने में अभी तक कामयाब? इसने मेरे पे दरख्वास्त भी दी थी। जो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने पुलिस को सबूत क्यों नहीं दिए? ये सारे पुलिस को क्यों सबूत नहीं? सर मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब कत्ल के बाद तुमने सबूत क्यों नहीं दिए? कत्ल के बाद तो मैं डर गया था, बिल्कुल डर गए थे? जी बिल्कुल। खुद को बचाने के लिए सफाक मुल्जिम बहाने बना रहा है। बीवी को कत्ल करने के बाद उसके किरदार पर इल्जाम तराशी कर रहा है, लेकिन बीवी के किरदार पर इल्जाम तराशी उसे कभी भी फांसी के फंदे से नहीं बचा सकती। ऐसा कि माजी बंदे मेरा छोलिया लिया, छोलिया कढ़न लग पई, मैनू आंदी कि अम्मी आप छोलिया पूरा चावल पकाने। मैं आखा ठीक है बेटा। मैनू कहती अम्मी मैनू मसाला लिया के दे। मैं आखा आसिया तेरा चाचा चला जाता है। मैनू कहती अम्मी तू जा, आखा तू घर पई थकी नहीं अजे। मैं कहनी है कि नहीं बेटा मैं नहीं दिल करता भी, मेरा दिल नहीं मनता सी कि मैं घरों कदम कर जावां। मेरी बेटी कहती है तू जा अम्मी। मैं चली गई हाँ, मैं मसाला रम गई हाँ, सानू कोई पौना को कंडा रख कली बच्चा कौन सी? बच्चा कोल सी। तो वापस कितनी देर बाद आए तुसी फिर? असी सानू कोई पौना को कंडा रख गया होना है। वापस आए हाँ कितनी जी, देखिया? जी जो असी वापसी आए ना तो इस गली की नुक्कत ते आए हैं। अगे साडे बच्चा भज के गया, थोड़ी आसिया खतर हो गई जे। असी आए हैं, माजे ने मेरी बाँह फती है, इसी माजे मेरी बाँह छड़ी करना, माजे भज के मैं माजे तेनू की आए इस किना आप रुटीज गए, आसिया खतर हो गई।
ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਬੂਹੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਪਿੱਟਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੱਲਿਆਂ ਨੇ ਰਸ਼ਕਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਨਾ ਸਕੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਕੋਈ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਬਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। आसिया ने मरने से कबल अपने कातिल की निशानदही कर दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वरासा ने पुलिस को हकायक नहीं बताए? क्या कातिल ने चली थी कोई चाल? जब ये भगा के ले जाता है शादी करके, उसके बाद दूसरे शहरों में चला जाता है, लड़की का अपनी माँ के साथ राब्ता था, माँ के साथ मुलाकात थी, मिलना जुलना था? बिल्कुल मिलना जुलना, माँ बाप के साथ उसकी आना जाना था उसका। ठीक है, तो उसके बाद अब मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा लड़की वहाँ से भाग के यहाँ पे आई होगी, उसके जुल्म से तंग आके कितनी दफ़ा यहाँ पे आई होगी? यानी मामूल बन गया हुआ था इसका आना? नहीं, ज़्यादा लड़ झगड़ के तो वापस इतना नहीं आती थी, लेकिन मारपीट कोशिश करती थी कि उसका घर बसे, मैनेज करने की कोशिश करती थी। अब आखिरी बार वो लड़के यहाँ पे आ गई थी जी, अपनी माँ के पास? अपनी माँ के पास आ गई। ये जलालपुर घटना था, ठीक है, वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता था, वहाँ से ये आया है, डेलीबरेटली आया है, इसको डाउट था। इसे नीयत से आया था? ये जो शक करता था, लड़की जब लाहौर आती थी तब शक करता था कि उसके यहाँ पे कोई मरासिम है, या जब वहाँ पे रहता था अपने घर वहाँ पे उसे शक था? वहाँ पे यहाँ नहीं शक करता? यहाँ पे तो लड़की रहती नहीं थी ना, डाउट ही उसको वहाँ पे था। पुलिस के मुताबिक शौहर को शक था कि उसकी बीवी के किसी और मर्द के साथ मरासिम हैं। शौहर को जिस शख्स पर शक था उसका ताल्लुक आसिया के ससुराल में था। फिर ऐसा क्या हुआ कि शौहर बीवी को कत्ल करने मैके पहुंच गया? अब लड़की के अगर मरासिम होते तो लड़की वहाँ से छोड़ के क्यों आती? तो उस दिन वो इसी नीयत से वहाँ से निकलता है, यहाँ आता है, जो भी हथियार उसने इस्तेमाल किया, छुरी इस्तेमाल की, वो वहाँ से लेके आया था कि यहाँ से किचन में। अब लड़की के घर पे उस दिन कौन कौन? उस वक्त तो ना उसकी वालदा घर पे थी, अच्छा, ना उसका वालिद घर पे, कोई घर पे नहीं था? कोई घर पे नहीं था, छोटा बच्चा था और लड़की थी, उनका अपना बेटा था? उनका अपना बेटा। उसके सामने कत्ल किया? उसके सामने। सफाक बाप ने मासूम बेटे के सामने उसकी मां का कत्ल कर दिया। इंतहाई बेदर्दी से ये कत्ल करने वाला शौहर अब भी बीवी की किरदार कुशी कर रहा है। सफाक बाप ने मासूम बेटे के सामने उसकी मां का कत्ल कर दिया। इंतहाई बेदर्दी से ये कत्ल करने वाला शौहर अब भी बीवी की किरदार कुशी कर। मैंने कत्ल किया, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं भागा। अच्छा चलें, ये बात मान भी लें मैं बिल्कुल तुमने अपनी आंखों से देखा था? जी बिल्कुल। तुम्हें कत्ल करने का हक किसने दिया था? किसी ने भी नहीं। किसी खामद के पास ये हक है कि अपनी बीवी को कत्ल कर दें? सर बिल्कुल यकीन माने, मैं उस टाइम ना बिल्कुल ज़हनी तौर से बिल्कुल ना समझ ही नहीं आई। तुम्हारा अपना किरदार ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। तुम्हारे अंदर कोई खराबी, कोई कमी कोताही कुछ भी नहीं है? नहीं, शादी के पहले की मैं शर्म गारंटी नहीं देता, शर्म अभी कर लो। शादी के बाद तो मैं शर्म बिल्कुल कर लो, वो दुनिया से चली गई है। सफाक शौहर ये तस्लीम कर रहा है कि उसका अपना किरदार मशकूक है। इस जालिम शौहर ने अपनी शरीके हयात को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है कि माँ को किसी पल भी सुकून नहीं है। माँ जो ने दसो कि तुसी ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੰਗਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆਪ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਰਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਆਪ ਸਦਕੇ ਮੰਗਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਆਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਆਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ। ਬਾਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਫ, ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਿਆਂ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਤਰਫੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਾਨ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ कराची वाले ਐਵੇਂ यतीम होवन। नाज़रीन ये वो बच्चा है, कोशिश हम ये करेंगे कि बच्चे की हम शक्ल ना दिखाएं। जी, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, हाथ में इसके
یہ فیڈر ہے دودھ والا, اس بچے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ, کون سا ظلم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اس کے سر پہ, اسے نہیں پتہ. اور ظاہر ہے جب بڑا ہوگا تو احساس ہوگا, پتہ چلے گا کہ ماں کو قتل کر دیا, اور قتل کس نے کیا, اس کے باپ نے کیا. یعنی جب ہم طیش میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, تو اس وقت نہیں دیکھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے دل کو تسلی یا سکون دینے کے لیے, تو اس کے محرکات کیا ہوں گے. جو بچے ہیں انہیں کون سنبھالے گا, یہ بزرگ ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے, ان کے بعد اس بچے کو کون دیکھے گا, کون پالے گا. میرا بچہ ایسا بیمار ہو گیا. ماں کے آنسو کیسے تھمے, نابینا ماں کا سہارا چھن گیا, اس کی جوان سال بیٹی قتل کر دی گئی. سفاک قاتل نے اپنے معصوم لخت جگر کے بارے میں بھی ذرا نہ سوچا. بیوی کو چھریوں کے وار کر کے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. چھریوں کی کتنے وار کیے, کتنے زخم ہیں؟ انہوں نے کافی زخم لگائے اس نے بے دردی سے اس کو. کہاں, جس میں کس حصے پہ اٹیک کیا؟ پیٹ پہ. پیٹ پہ اٹیک کیا, اور موقع پہ ختم ہو گئی. اور جی تقریباً وہ ہاسپٹلائز کرنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی, اسے وہیں پہ چھوڑ کے فرار ہو گیا. وہیں پہ چھوڑ کے. اب گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا, کوئی اور گھر میں ہوتا تو لڑکی کی جان بچائی جا سکتی تھی. پہلے تو ہمارے لیے یہ بلائنڈ مرڈر کیس ہی تھا. اچھا. کیونکہ یہ جلال پور جٹاں سے اس کا آنا کہیں پہ ثابت نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر تفتیش کو آگے لے کے چلے, پھر جا کے پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ نے ہی اس کو قتل کیا ہے. اس کے پوری فیملی کی ان کو واچ کیا گیا کہ کون کون کہاں پہ غائب ہے. جب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا ہسبینڈ ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جو محلہ تھا وہاں سے اشاعتیں لوگوں سے لی, تب جا کے پتہ چلا کہ یہ عامر اس کا شوہر ہی آیا جس نے اس کو قتل کیا. شوہر ہی بیوی کا قاتل نکلا. پولیس ملزم کی تلاش میں تھی. ملزم کہاں روپوش ہو گیا تھا, کچھ خبر نہ تھی. پولیس نے کس طرح سفاک قاتل کو ڈھونڈا, ہر راز بتائیں گے. کیا قاتل سزا سے بچنے کے لیے بیوی پر لگا رہا تھا شرمناک الزامات؟ اس کے جانے کے بعد بھی تم یہ سارے الزامات لگا رہے ہو سر, جن کا نہ کچھ سر ہے نہ پاؤں ہے, نہ تم اس کا کوئی ثبوت دے سکے ہو. سر شادی سے پہلے تم نے کسی کو ثبوت دیا, نہ تم نے قتل کے بعد اس کا کوئی ثبوت دیا پولیس کو. سر دیکھیں, تمہیں کیا لگتا ہے یہ مجھے سزا جو بھی مل رہی ہے نا وہ مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے آپ جو مرضی دیں بناؤ گے تو بچ جاؤ گے. سر میں کہانی نہیں سزا سے بچ جاؤ گے. نہیں بالکل تو پھر اس کا ثبوت دو کوئی. سر میں سزا سے بالکل بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, میں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, میں بھاگا تھا پر واپس میں نے آپ کو پیش کیا ہے. جی بالکل. تمہیں پتا ہے پولیس تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتی رہی ہے؟ جی سر, پہلے میں بھاگتا کہاں بھاگ کے گئے ہو؟ اگر تم بالکل ٹھیک تھے سر میں آپ کو بتاتا ہوں تم کیوں بھاگتے رہے؟ سر میں بالکل نہ تھوڑا سا نہ ڈرا ہوا تھا بہت زیادہ, یعنی کہ ٹھیک ہے, تو میں بھاگا. نہیں تم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے, تم بڑے سچے تھے. عارف والا پہلے وہ لڑکوں سے دیکھا ہوا تھا, بھاگ کے کیوں گئے؟ وہ بات تو سنیں, جو اللہ کا لڑکا ہے نا وہ تب میرے ساتھ تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس نے تمہارے ساتھ تھا. جی بالکل. جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو تمہاری بیوی کا دوست تھا. بالکل ہاں. اسے تم برداشت کر رہے تھے, اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. نہیں یہ کیسی مردانگی؟ وہ مجھے قصور لے گیا. کیوں وہ اسے کیوں نہیں قتل کیا تم نے؟ اس نے وہ مجھے تمہاری قصور بیوی لے کا گیا. دوست تھا نا, تم اس کے ساتھ کیوں تھے؟ تب میں ڈرا ہوا تھا سر. بالکل وہ قصور لے گیا. آپ مجھے وہاں پہ لے کے جائیں, میں آپ کو جگہ بھی دکھا دوں گا, وہاں پہ میں کبھی گیا ہی نہیں. عامر تمہیں اب بھی کوئی شرمندگی ہے, اب کوئی احساس ہے؟ چھوڑ دو یہ ساری بونگیاں تم مار رہے ہو. ٹھیک ہے سر, آپ جو مرضی سمجھ لیں. نہیں میں نہیں سمجھتا, تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے تضاد ہے تمہاری باتوں میں. سر بالکل ٹھیک ہے, آپ جو مرضی سمجھ لیں. کوئی تمہیں اب احساس ہے یا تم سمجھتے ہو میں نے سر جو کیا مجھے تھا بالکل ٹھیک کیا افسوس تھا؟ ہے, ٹھیک ہے, اس بات کا بہت بڑا شرمندہ ہوں. اس سفاک قاتل کا چہرہ دیکھیے, کہیں بھی شرمندگی نظر نہیں آتی. جو شخص بیوی کا جینا دشوار کر دے, اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور قتل کرنے کے بعد بھی اس کی کردار کشی کرتا رہے, اس شخص سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی. پولیس نے سفاک قاتل کو کہاں کہاں ڈھونڈا, کیسے شاطر ملزم پولیس کو چکما دیتا رہا. پولیس کی تفتیش میں سامنے آئے چونکا دینے والے انکشافات. اس سفاک قاتل کا چہرہ دیکھیے, کہیں بھی شرمندگی نظر نہیں آتی. جو شخص بیوی کا جینا دشوار کر دے, اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور قتل کرنے کے بعد بھی اس کی کردار کشی کرتا رہے, اس شخص سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی. پولیس نے سفاک قاتل کو کہاں کہاں ڈھونڈا, کیسے شاطر ملزم پولیس کو چکما دیتا رہا. پولیس کی تفتیش میں سامنے آئے چونکا دینے والے انکشافات. تھانہ بھگوان پورہ جو پولیس ہے, کیسر صاحب ہے, ان کی ٹیم ہے, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے اس کیس میں.
یہ اس ملزم کے پیچھے بڑی دور دور تک بھاگتے رہے ہیں. کبھی عارف والا چلا جاتا تھا, کبھی گجرات چلا جاتا تھا, کبھی یہ کراچی تک گیا ہے. جی بالکل. کہاں کہاں آپ نے اس کا پیچھا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑا ایک ٹف ٹارگٹ بن چکا سب سے پہلے تو بلائنڈ مرڈر تھا, پتہ ہی نہیں تھا. جب یہ صورتحال واضح ہوئی ہے کہ مرڈر کون ہے, اس کے بعد اس کو ہم نے اس کے موبائل لوکیشنز اور CDR سے ہم اس کے پیچھے چلے. یہ موبائل اپنا بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا تھا. اچھا, کیا ٹرکس استعمال کرتا تھا؟ موبائل یوز بہت کم کرتا تھا اور زیادہ تر یہ نمبر آف رکھتا تھا, بند رکھتا تھا, نمبر بند رکھتا تھا. اس کو ہم ٹریس کرتے گئے. پہلے یہ ساہیوال گیا ہے, ساہیوال میں سے جن رشتہ داروں کے ساتھ اس نے جا کے فون پہ رابطہ کیا ہے, ان کو انٹیروگیٹ کیا, ان سے معلومات لیتے رہے. یہ ٹھہر کا کسی جگہ پہ نہیں تھا. جب بھی جس شہر میں جاتا تھا اپنے رشتہ داروں کی طرف ٹھہرتا تھا؟ رشتہ داروں یا جاننے والا جو بھی آپ ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا؟ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کر کے آیا اور کیسے ان سے ملتا تھا اور آگے نکل جاتا. ٹھیک ہے. اس نے کچھ 6-7 اضلاع ہمیں اسی طرح گھمائے اور اکثر یہ ایک رات کے لیے اسٹے کرتا تھا. فون آن کیا, ایک آدھ کال کی اور دوبارہ بند کر دیا. کراچی بھی گیا یہ بھاگ کے پولیس سے بچتے گیا ہے. اور پھر ریسنٹلی جس کو جب ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے تو اس کی ہمیں سب سے پہلے تو لوکیشن ادھر عارف والا کی ہے کہ یہ عارف والا میں واپس آیا ہے. وہاں پہ جا کے ریڈ کیا, وہاں پہ کامیابی نہیں مل سکی. اس کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا کہ پولیس یہاں سے آئی ہے. پھر اس نے اپنی لوکیشن چینج کی اور یہ چلا گیا گجرات, جلال پور جٹا. وہاں پہ ہمارے پاس جو ایک سالڈ انفارمیشن تھی, ہیومن جو انفارمیشن ہم نے وہاں پہ ڈیولپ آلریڈی کر چھوڑی تھی, کیونکہ یہ وہاں پہ مزدوری کرتا رہا تھا. جب یہ وہاں پہ گیا تو پھر وہاں سے آپ نے گرفتار کیا. ملزم جتنا بھی شاطر ہو قانون سے نہیں بچ سکتا. ناحق خون ہمیشہ قاتل کو بے نقاب کر کے رہتا ہے. کیسے آئے گا اس بے بس نابینا ماں کو قرار جس کا آخری سہارا بھی چھن گیا؟ کس طرح چین آئے گا اس ماں کو؟ اس ماں کو چین آنے والا نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اسے چین تب آئے گا جب جو ان کا ملزم ہے اسے سزا ملے گی. اور سزا یہ کیا چاہتی ہے کہ جب پھانسی ملے تب جا کے اسے چین آئے گا. مجھے امید ہے کہ جو پولیس ہے اور متعلقہ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ بڑی اس وقت حرکت میں آئی ہوئی ہے اور بڑی نیت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور اس ملزم کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس کے والد بھی ہیں, میں تھوڑی سی ان سے بھی بات کرتا ہوں. مائک ذرا آگے رکھ لو. تسی کس طرح گھر کا گزارا ہو رہا ہے دسو؟ اس طرح ہو رہا, کدی دیہڑی لگ گئی. پہلے میں دیہڑیاں کرتا تھا. اچھا, پھر میں بزرگ ہو گئے ہو؟ ہاں جی. دیہڑی نہیں لگتی؟ نہیں, میں ریڑھی لانا, ریڑھی لانا تھا. اچھا, ہوں وہ ریڑھی بھی چھڑ دیتی. ریڑھی اسی کرایے تے دینی چاہتے تھا. ہاں. اب گھر چلانا دشوار ہو چکا ہے. گھر میں کوئی کمانے والا نہیں. خاتون نابینا ہے اور مرد ضعیف العمر. باہروں کسی کو صدقہ منگ لے جا, اب بچہ نال. یعنی پہلے لوگ تہاڈی مدد کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں تو گزارا ہوتا ہاں ہے. جی, اسی صدقہ مانگ کے کھا لینے. غریبی نے اس خاندان کا جینا دشوار کر رکھا ہے اور سفاک قاتل نے اس خاندان کا آخری سہارا تک چھین لیا ہے. اب اس ننھے معصوم بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا قاتل کو اپنے لختے جگر کا ہے کوئی خیال؟ سر آپ کی ذات سے ڈرتا ہوں. میرے اپنے بچے کی یقین میں نے قسم کھا کر کہتا ہوں, مجھے بہت افسوس ہے. کدھر ہے اس وقت تمہیں پتہ ہے؟ جی ان کی نانی اس کا کا کیا بنے گا؟ ماں تم نے قتل کر دی اس کی, خود تم جیل جا رہے ہو. سر میں تو مارنے کے بالکل ارادے کا تھا ہی آپ نہیں. مجھے بتاؤ بچہ کدھر ہے؟ بچہ اس کی نانی کے پاس. نانی کے پاس ہے. جی اسے سر. کون پالے گا؟ اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ فرعون کیوں بن جاتے ہیں لوگ؟ نہیں سر بالکل. تم فرعون کیوں بن گئے؟ نہیں سر بالکل نہیں. فرعون بن گئے تھے نا سر نہیں. تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کا سر قتل میں کیا. تسلیم کرتا ہوں میں نے قتل کیا ہے. ہاں. میں نہیں بھاگتا اس بات سے. ٹھیک ہے, اگر وہ غلط بھی تھی قتل تو نہیں تم کر سکتے, اسے چھوڑ دیتے. پر سر اس ٹائم کیوں؟ میں نے یقین مانے. چھوڑا کیوں نہیں یہ بتاؤ؟ اگر تمہیں پتا تھا کہ یہ اس کے یہ معاملات ہیں, وہ فلانے کے ساتھ غلط ہے, سر فلاں وہ کے ساتھ غلط ہے, تم نے اسے چھوڑا کیوں نہیں؟ سننے کو مجھے ملتا تھا نا, میں نے کہا شاید لوگ کسی کا گھر خوش دیکھنے سے اچھا نہ سمجھتے بقول ہو. تمہارے تم نے اپنی آنکھوں ٹھیک سے ہے. دیکھ لیا تو اس کے بعد چھوڑا کیوں نہیں؟ قتل کیوں کیا اس؟ بس اس ٹائم سر اسی ٹائم تو میں نے کب دیکھا نا, بس اس ٹائم سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ میرے ہاتھوں پہ یعنی کہ ہوگی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور پھر مجھ سے قد میں بھی تھوڑی سی بڑی تھی اور جان میں بھی زیادہ تھی. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے اس کو پکڑ لیا. پھر
एक ही बस छुरी मारी और मैं छुरी मार के भाग ये गया। बड़ा मैं- मर्दानगी वाला काम किया। नहीं एक सर, औरत पे- मर्दानगी वाला नहीं एक है, औरत पे बिल्कुल। तुमने छुरियां चलाई, सर, नहीं, उसे कत्ल बिल्कुल किया, नहीं। तुम समझ तो बड़ी मर्दानगी है ये। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मर्दानगी तो मैं अपने आप को नहीं समझ रहा हूँ बिल्कुल भी। इस सफ़ाक कातिल को तो किसी का कोई ख्याल नहीं और ना ही इसको कोई एहसास है। मुलजिम तो इकरार कर रहा है। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, गौर से सुनिए। अब क्या कहता है तफ्तीश में? मान चुका है, जी इकरार कर चुका है इकरार करता है और यही वजह बताता है कि शक था। मुझे इस पे शक था। और जब हमने इसको कहता है कि जब मैं इस घर में भी आया तो तब भी कोई गुजर रहा था, एक नामालूम शख्स बाहर निकल रहा था। अच्छा, तो मुझे ये शक हुआ, लेकिन उसको बाद में पता चला कि ऊपर तो फैमिली है, मतलब ये शक का तो इलाज ही कोई नहीं है ना। अब उसने एक सिर्फ शक की बिना पे एक अपनी ही बीवी की, जो 2.5 साल के बच्चे अपने की माँ बेटे थी, की माँ, उसी की जान अब ले ली। वो बीवी तो थी लेकिन उसके बाद उसके- रिश्ता डबल हो जाता है। वो उसके बेटे की माँ उसके भी बेटे की, छोटा सा उसका बेटा है, बड़ा प्यारा सा। इसकी शक, इसकी नफरत, इसकी सफाकी इस कदर ज़्यादा थी कि इसने अपनी बीवी को भी नहीं देखा, अपने बच्चे को नहीं देखा। केस की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है अभी? अब इसको गिरफ़्तार किया हमने, एविडेंस वगैरह जो हमने कलेक्ट की हैं तमाम, और इसके बाद इंशाल्लाह इसको कोर्ट में भेजेंगे। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक हथकड़ियों में जकड़ा ये नौजवान ही कातिल है, जिसको सजा अदालत सुनाएगी। एक इंसान की बर्बरियत और मुआशरे की बेरुखी ने इस खानदान को तोड़ दिया है और नजरें खुदा की तरफ हैं कि वही इनको इंसाफ देगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।